بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن 3 ہجری بعد ربیع الاول کے پھر قریش کے تعاقب میں تشریف لے اور نجران تک پہنچے اور ربیع الاخر اور جمادی الاولیٰ وہاں رہے مگر لڑائی نہیں ہوئی۔ پھر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ پھر بنی قینقاع کے یہود مدینہ سے تھے، بوجہ نقص عہد کے 15 روز محاصرہ فرمایا، پھر عبداللہ بن ابی کی سفارش پر چھوڑ دیا۔ یہ عبداللہ بن سلام کی برادری ہے اور اسی نقص عہد کے سبب قاب بن اشرف کے قتل کا حکم دیا، چنانچہ قتل کیا گیا۔ اور اسی سال شوال کی ابتدا میں غزوہ احد واقع ہوا، جس کا قصہ چوتھے پارہ کے پاؤں سے شروع ہو کر نصف کے کچھ بعد تک پہنچا ہے۔ پھر غزوہ حمراء الاسد کی ایک منزل ہے واقع، اس کا قصہ یہ ہوا کہ جب احد سے کفار چلے گئے تو پھر راہ سے مدینہ لوٹنے کا ارادہ کیا۔ آپ یہ خبر سن کر خود صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب کفار نے یہ سنا ڈر کر پھر لوٹ گئے، چونکہ آپ حمراء الاسد تک پہنچے تھے، اس کے نام پر اس کا نام مقرر۔ پھر بقیہ شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ جب محرم کا چاند نظر آیا تو طلحہ بن خویلد و سلمۃ بن خویلد کے بغرض مقاتلہ آنے کی خبر سن کر حضرت ابو سلمہ کو 150 مہاجر انصار کی ہمراہی میں مقابلہ کے لیے بھیجا۔ لڑائی نہیں ہوئی اور غنیم کے معاشی احاطہ وہ لے کر مدینہ آ پہنچے۔ پھر 5ویں محرم کو خالد بن سفیان کے لشکر جمع کرنے کی خبر سن کر حضرت عبداللہ بن انیس کو مقابلے کے لیے بھیجا، وہ اس کو قتل کر کے اس کا سر لائے۔ اور واپسی ان کے بعد 18 روز کے 23 محرم کو ہی پھر سفر کے مہینے میں سریہ رجی واقع ہوا۔ کفار مکہ کے بہکانے پر کچھ لوگ قبیلہ عزل و قارہ کے براہ فریب آپ کی خدمت میں آ کر بظاہر مسلمان ہوئے اور درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو لوگ کر دیجئے کہ ہم کو ان احکام سکھلاویں۔ آپ نے 10 آدمی ساتھ کر جب یہ لوگ رجی پر ایک تالاب ہے قبیلہ حذیل کا پہنچے تو حذیل کی مدد کے لیے بلا لیا۔ حذیل کو مدد کے بلا لیا اور بدعہدی کی۔ بعض اس وقت شہید ہوئے جیسے عاصم اور بعض پکڑ لیے جیسے خبیب اور بعد میں شہید کر دیے گئے۔ اور اسی سفر کے مہینہ میں واقع بیر مونا کا ہوا۔ یہ ایک جگہ ہے بلاد حذیل میں درمیان مکہ اور عصفان کے۔ وہ اس طرح ہوا کہ ایک شخص عامر بن مالک رہنے والا نجد کا قوم بنی عامر سے حضور اقدس میں حاضر ہوا۔ کہا میں مسلمان ہو جاتا اگر مجھ کو قوم کا خیال ہے، آپ کچھ لوگ میرے ساتھ کر دیں کہ میری قوم کو دعوت اسلام دیں، پھر مجھ کو بھی کچھ تحمل نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا مجھ کو اہل نجد کا ڈر ہے۔ اس نے کہا کچھ ڈر نہیں، میں اپنی پناہ میں لے لوں گا۔ آپ نے 70 اصحاب میں سے کہ قرہ کہلاتے تھے ساتھ کر دیے۔ جب یہ حضرات بیر مونا میں پہنچے، کفار نے ان میں رال و زکوان عصیہ بھی حسب روایت بخاری تھے، تقریباً سب کو شہید کر ڈالا۔ ان میں سے حسب روایت بخاری حرام بن ملحان بھی تھے اور بانس غدر کا عامر بن طفیل تھا، جو بھتیجا تھا عامر بن مالک مذکور کا۔ عامر بن مالک کو اس کا بڑا رنج ہوا کہ اس کی امان میں اس کے بھتیجے نے فتوح ڈالا اور انہی دنوں میں وہ مر گیا۔ اسی عامر بن طفیل نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ یاد کو مجھ کو ملک بانٹ دیجئے یا اپنے بعد مجھ کو اپنا خلیفہ بنا دیجئے ورنہ بڑا لشکر لا کر آپ سے لڑوں گا۔ آپ نے بد دعا کی اللہ مغفرنی عامرن، اللہ مغفرنی عامرن، تو وہ طاعون سے مر گیا۔ آپ نے 1 مہینے تک ان قراء کے قاتلوں پر قنوت میں بد دعا فرمائی، پھر وہ مسلمان ہو کر آ گئے تو بد دعا ترک فرما دی۔ اور اسی واقع بیر مونا کے ایام میں غزوہ بنی نذیر ہوا۔ یہ لوگ یہود مدینہ سے تھے۔ قصہ ان کا یہ ہوا کہ بیر مونا میں عمرو بن امیہ زمری بھی اسیر ہوئے، مگر عامر بن طفیل مذکور نے ان کی پیشانی کے بال کاٹ کر چھوڑ دیا۔ اس کی ماں کے ذمہ ایک غلام کا آزاد کرنا تھا، اس میں چھوڑنا عمرو بن امیہ کا محسوب کیا۔ یہ وہاں سے پھرے، راہ میں 2 شخص مشرک بنی عامر کو نے ملے، انہوں نے ان دونوں کو قتل کیا، دل میں سمجھے کہ یہ بھی اس طرح کا انتقام ہے عامر بن طفیل سے جس نے سب اصحاب بیر مونا قتل کرایا تھا، اور وہ دونوں مشرک صلی اللہ علیہ وسلم کے امان میں تھے۔ اس بات کی عامر بن امیہ کو خبر نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل کی نسبت کے بخطا واقع ہوا دیت تجویز کی، اور بنی عامر اور یہود بنی نذیر ہم عہد تھے، لہذا آپ کو منظور ہوا کہ ان کے مشورہ سے اس معاملہ دیت کو طے کریں، اور یہ امر سبب غزوہ بنی نذیر کا ہوا۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ جب آپ مدینہ طیبہ سے ہجرت فرما کر تشریف فرما ہوئے تو یہود بنی قریظہ اور یہود بنی نذیر نے کہ مکہ کے باہر ایک محلہ میں رہتے تھے، آپ سے عہد کیا کہ ہم آپ کے موافق رہیں گے۔
مدینہ سے باہر، ہم پھر کچھ بدخواہی نہ کریں گے اور آپ کے دشمن بند نہ کریں گے۔ جب آپ اس معاملہ دیت میں محلہ بنظم تشریف لائے اور ان سے اس معاملے میں گفتگو تو وہ لوگ آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھلا کر باہم مشورہ کرنے لگے کہ دیوار کے اوپر سے ایک پتھر لڑکا کر آپ کو قتل کریں۔ آپ کو وہی سے اطلاع ہو گئی، آپ اٹھ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ نے کہلا بھیجا کہ تم نے نقض عہد کیا، یا تو 10 دن کے اندر نکل جاؤ ورنہ لڑائی ہوگی۔ وہ لڑائی کے لیے تیار ہوئے۔ آپ نے ان پر لشکر کشی کی اور ان کے قلعہ کو موصول کر لیا۔ آخر وہ تنگ ہو کر نکل جانے پر راضی ہوئے۔ آپ نے فرمایا سب ہتھیار چھوڑ جاؤ اور جس قدر اسباب ہمارا لے جا سکے لے جاؤ۔ بعض خیبر میں جا بسے، بعض شام میں، بعض اور جگہ سورہ حشر میں یہی قصہ ہے۔ اور اسی سال یعنی اگلے سال شراب حرام ہوئی اور امام حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ سن 4 ہجری میں ابو سفیان احد سے پھرتے وقت کہہ گئے تھے کہ سال آئندہ پھر بدر پڑھائی ہوگی۔ جب وہ زمانہ قریب ہوا اور ابو سفیان کی بدر تک جانے کی ہمت نہ ہوئی، اس نے یہی چاہا کوئی ایسی صورت ہو کہ آپ بھی بدر نہ جائیں تو ہم کو خجالت نہ ہو۔ ایک شخص کے نعیم بن مسعود نام تھا، مدینہ بھیجا کہ مسلمانوں کا ابو سفیان کے بہت لشکر جمع کرنے خبر پہنچا کہ مرغوب کر دے۔ مسلمان سن کر کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ 1500 آدمیوں کو لے کر بدر تشریف لے گئے اور چند روز مقام کیا، کوئی مقابل نہ آیا، اور وہاں اصحاب نے تجارت میں خوب نفع حاصل کیا اور خوش و خرم بے جنگ و رنج پھر آئے۔ اس غزوہ کو بدر ثانی یا بدر صغریٰ یا بدر موعد بھی کہتے ہیں، اور یہ واقعہ شعبان میں اور بقول بعض ذیقعدہ میں، اور اسی سال امام حسین پیدا ہوئے۔ سن 5 ہجری عیسوی میں غزوہ دومت الجندر ربیع الاول میں ہوا۔ یہ مقام دمشق سے 5 منزل ہے۔ آپ نے سنا تھا کہ وہاں کچھ کفار جمع ہوئے ہیں، مدینہ پر چڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ 1000 آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ وہ خبر سن کر متفرق ہو گئے۔ آپ چند روز وہاں مقیم ہو کر رہ کر مدینہ تشریف لے آئے۔ اسی سال شعبان میں غزوہ مریسی ہوا، اس کو غزوہ بنی مستلق بھی کہتے ہیں۔ آپ کی خبر پہنچی کہ بنی مستلق لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ خود صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے اور وہ لوگ مقابل نہیں ہوئے۔ ان کے اموال و ذریت مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اسی غزوہ میں ثابت بن قیس کے حصہ میں لگیں، ان نے مکاتب بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدلے کتاب ادا کر ان سے نکاح فرمایا۔ اور اسی غزوہ میں غزوہ عفق یعنی قصہ عفق یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تہمت لگانے کا دردناک واقعہ ہوا۔ اور اس سال شوال میں غزوہ خندق جس کا نام غزوہ احزاب بھی واقع ہوا۔ قصہ اس کا یہ ہے کہ جب بنی نذیر جلا وطن کیے گئے، حیی بن اخطب بنی نذیر میں بڑا مفسد تھا، یہ خیبر جا رہا تھا، چند مفسدوں کو لے کر مکہ پہنچا، یعنی خیبر جا رہا، چند مفسدوں خبر لے کر مکہ پہنچا اور قریش کو آپ کی لڑائی کے واسطے آمادہ کیا اور تدبیر اور آدمیوں سے مدد دینے کا وعدہ کیا۔ مختلف قبائل مل کر 10,000 ہو گئے اور مدینہ کو چلے۔ آپ نے سن کر بمشورہ سلمان فارسی مدینہ کے پاس بجانب کوئی صلاح کہ خندق کھودنے کو حکم دیا، دوسری جانب شہر پناہ اور عمارات سے محکم تھی، اور بعد مرتب ہونے خندق کے وہاں اپنا لشکر قائم کیا اور لڑائی کا اہتمام کیا۔ جب لشکر کفار کہاں پہنچا، خندق دیکھ کر بہت متحیر ہوا، اس لیے کہ عرب نے تو یہ صورت کبھی دیکھی نہ تھی۔ متصل خندق کے خیمہ زن ہو کر تیر و سنگ سے لڑتے رہے، ادھر سے بھی تیر و سنگ سے ان کو جواب دیا جاتا تھا۔ اور حیی بن اخطب نے بنی قریظہ کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ آپ نے احزاب میں تفرقہ ڈالنے کے لیے مشورہ کیا۔ ایک شخص نعیم بن مسعود نے کہ قبیلہ غطفان سے تھا اور تازہ مسلمان ہوئے تھے اور ہنوز ان کے اسلام کی کفار کو اطلاع ہوئی تھی، عرض کیا کہ میں ایک تدبیر خلاف ڈالنے قریش اور بنی قریظہ میں کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے اسلام کی ان کو خبر نہیں اور میرے اعتبار کریں گے۔ آپ نے حسب قاعدہ الحرب خدا ان کی اجازت دی۔ وہ بنی قریظہ میں تھے اور کہا تم نے جو قریش اور غطفان سے موافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکنی کی بیجا کیا، اگر یہ لوگ بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تمام کیے ہوئے پھر گئے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر فوج کشی کریں گے اور تم کو تنہا ان کے مقابلے کی طاقت نہیں۔ یہود نے کہا اس کی کیا تدبیر ہے؟ نعیم نے کہا تم ان لوگوں کو کہلا بھیجو کہ چند سردار یا اولاد سرداروں کی تم کے بطور رہن یعنی رہن کے دے دیں کہ تمہارے پاس رہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا قصد کریں گے تو ان سرداروں کی حفاظت کی ضرورت سے یہ لوگ تمہاری مدد کو ضرور آویں گے۔ اگر وہ لوگ اس کو منظور کر لیں، سمجھ لو کہ دل سے ان کو تمہارا خیال ہے، اور اگر نہ مانے تو وہ دل سے تمہارے دوست نہیں۔ انہوں نے کہا ہم ابھی پیغام دیتے ہیں۔ پھر نعیم وہاں سے قریش کے پاس اور اپنا خیر خواہ ظاہر کر کے کہا ہم نے سنا ہے کہ قریظہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم در پردہ مل گئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہمارا دل تب صاف ہو جب تم قریش میں سے کچھ آیان ہمارے ہاتھ گرفتار کرا دو۔ سو نے اس کا وعدہ کر لیا ہے، سو اگر وہ تم سے آدمی طلب کرے ہرگز نہ دیجیو۔ اور وہاں سے اٹھ کر غطفان کے لوگوں سے بھی اس طرح کہہ دیا۔ قریظہ کی طرف سے یہاں وہی پیغام آیا، قریش نے انکار کر دیا، اور پورے طور سے ہر ایک کو دوسرے بدگمانی ہو کر بہم اچھا خاصا بگاڑ ہو گیا۔ تب احزاب کو زیادہ دن گزر گئے، ادھر بنی قریظہ کی ناموافقت سے ان کے دل افسردہ ہو گئے۔ اللہ تعالی نے ایک پروا ہوا، ٹھنڈی ہوا نہایت تند بھیجی کہ خیمے اکھڑ گئے، گھوڑے بھاگنے لگے۔ ابو سفیان نے کہا اب ٹھہرنا صلاح نہیں، اور اسی رات لشکر کفار کا چلا گیا۔ سورہ احزاب میں اسی غزوہ کا ذکر ہے، اور غزوہ خندق کے متصل غزوہ بنی قریظہ ہوا۔ وہ اس طرح ہوا کہ جب آپ فتح غزوہ احزاب دولت خانہ میں تشریف لائے، آپ نہا رہے تھے کہ جبریل السلام اور کہا کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے فوراً بنی قریظہ پر چڑھائی کیجیے۔ آپ نے اس وقت لشکر روانہ کیا اور ماں لشکر بنی قریظہ کا محاصرہ فرمایا۔ انہیں گھبرا کر درخواست کی کہ ہم اس طرح اترتے ہیں کہ سعد بن معاذ جو ہمارے لیے حکم دے ہم کو منظور ہے۔ وہ صحابی قبیلہ اوس میں تھے جو بنی قریظہ کے حلیف تھے۔ بنی قریظہ کو خیال تھا کہ حلیف ہونے کی سب رعایت کریں گے۔ انہیں بعد اترنے کے یہ حکم دیا کہ مرد ان کے قتل کیے جائیں اور عورتیں، لڑکے، لونڈی غلام بنائے جائیں اور مال و جائیداد ان کا سب ضبط ہو۔ چنانچہ اس طرح کیا گیا۔ اسی زمانے میں ابو رافع یہودی قتل کیا گیا۔ یہ بڑا مالدار سوداگر تھا اور خیبر کے قریب ایک گڑھی میں رہا کرتا تھا۔ احزاب کو لڑائی کی ترغیب دینے میں یہ بھی شریک تھا۔ آپ نے عبداللہ بن عتیق کو چند انصاریوں پر سردار کر کے اس کے قتل کو بھیجا۔ ان نے پہنچ کر رات کو اس کو قتل کیا۔ حدیثوں میں اس کا قصہ مفصل مذکور ہے۔ خندق و قریظہ کے بعد مگر پورے طور سے تاریخ معین نہیں، پہلے غزوہ عثفان ہوا جس میں حسب روایت ترمذی صلاۃ الخوف نازل ہوئی۔ اس کے بعد سریہ خبت ہوا۔ خبت کہتے ہیں جھڑے پتوں کو صحابہ نے شدت جو اور بھوک سے پتے جھاڑ جھاڑ کر کھائے تھے، اس لیے یہ نام ہوا۔ اسی میں مدینہ سے 5 روز کی راہ پر ساحل بحر کے متحد قبیلہ جوہینہ کے مقابلہ کے لیے ابو عبیدہ کو 300 مہاجرین کے ساتھ بھیجا تھا، اور عنبر ماہی یعنی عنبر مچھلی اسی سفر میں دریا سے موج کے ساتھ کنارے پر آ گئی جو بہت بڑی تھی۔ اس کا نام غزوہ سیف البحر بھی ہے، اور بعض روایات میں قافلہ قریش کے تعرض کے لشکر بھیجا گیا تھا، اور اسی سال میں اور بقول بعض اس سے پہلے سال میں آیات حجاب نازل ہوئی، یعنی پردے کی آیات نازل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت وصلي على محمد كما انت وفل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم ان هذا المرض جند من جنودك اللهم ان هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرف عن من تشاء اللهم فاصرف عنا اللهم فاصرف عنا اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وعن أزواجنا وعن زرارينا وعن بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر أنت خير الحافظ وأنت أرحم الراحمين أنت خير الحافظ وأنت أرحم الراحمين أنت خير الحافظ وأنت أرحم الراحمين اللہ فدار نصیب فرما، اللہ فطر کرم کا معاملہ فرما، اس سیرت طیبہ کی برکت سے یا اللہ اس مصیبت وبا کو پورے عالم سے دور فرما، پورے امن راشدی پیدا فرما، امن راشدی پیدا فرما، پہلے سے زیادہ یا اللہ ہر چیز کو آباد اور شاد فرما۔ اللہ ہماری مسجدوں کو، مدرسوں کو، خانقاہوں کو، بازاروں کو، مارکیٹوں کو، کھیتوں کو، ہمارے یا اللہ شہروں کو، ہماری دیہاتوں کو خوب آباد اور شاد فرما۔ ایمان والوں کے قدم قدم پر حفاظت فرما، ایمان والے جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما، یا اللہ پورے عالم سے اس وبا کو دور فرما، یا اللہ ایمان والوں کو تیرے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کفار کو اپنے ظلم و ستم سے، شرک اور کفر سے باز آ کر مطیع فرما بردار فرما،
یا اللہ جو بھی ظلم و ستم جتنے کر رہے ہیں یا اللہ ان کو اپنے ظلم و ستم سے باز آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبول نصیب فرما. اللهم انك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.